ناظرین محترم، قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت اگر یہ واضح ہو جائے ابتداً تو ہمارے موضوع کو ڈسکرائب کرنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی شرعی حیثیت مختلف ہوتی ہے مختلف اعتبارات سے۔ مثال کے طور پہ ویسی حصول برکت کے لیے پڑھنا درجہ استحباب میں آتا ہے، یعنی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اس اعتبار سے کہ ہمیں ہدایت کا حصول ضروری ہے تو پھر اس کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ یا باقاعدہ کسی عالم دین سے سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے مضامین کو بار بار دہرانے کی نیت سے اس کی قراءت کرنا، جیسے صحابہ کرام اکثر کرتے تھے، یہ کبھی فرض کے درجے میں ہو جاتی ہے، کبھی واجب کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ ایسی نماز میں جب ہم خاص تعلق نماز کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ مشہور ہے کہ کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا اور اس کے ساتھ ایک سورہ کا ملانا واجب ہوتا ہے، یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک آیت جو ان 3 چھوٹی کے برابر ہے اس کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کی شرعی حیثیتیں ہیں۔ باقی اس کی اہمیت اور ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام جو مختلف شعبہ ہائے زندگی پر اجمالی طور پر بیان فرماتا ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والا اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ قیامت تک ہدایت حاصل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس میں یہ آیت موجود، تو قیامت تک کے مسلمان پورے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیے گئے ہیں۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک دین میں مکمل طور پر داخل ہونا ممکن ہے، تبھی تو اللہ نے اس کا مکلف بنایا۔ اور وہ دین میں مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد بیان ہوئے ان میں ایک یہ بھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وہ عربی اللسان ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اور جو سرکار کے اول صحابہ تھے قریشی تقریباً تھے، تو لغت قریش پہ قرآن نازل ہوا۔ اس کے باوجود ایک تو سرکار جب پڑھتے تھے تو ظاہری مضامین فوراً سمجھ میں آ گئے کیونکہ اہل لسان میں سے ہیں، اور پھر اس کے جو باطنی مضامین ہیں اور نکات اور لطائف ہیں وہ سرکار ان کو سکھاتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت و ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ اس کو مسلسل پڑھنے سے وہ مضامین نگاہوں کے سامنے آئیں گے، اللہ کا پیغام آئے گا تو انسان ہدایت بھی حاصل کرے گا، عبرت بھی حاصل کرے گا، وہ خوف بھی پیدا کرے گا، اور اس کو آخرت کی ترغیب بھی حاصل ہوگی۔ اور جب ایک شخص کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں تو وہ ہمیشہ کامل رہتا ہے، اس کو دین پہ استقامت رہتی ہے، نفس و شیطانی گرفت کمزور رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔